آدھی رات کو اچانک لاہور کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ٹی ایل پی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کے ہیڈ کوارٹر لاہور ملتان روڈ پہ پولیس نے دھاوا بول دیا ہے، متعدد لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ کے پی کے کا نیا وزیر اعلیٰ، پی ٹی آئی میں بغاوت ہو گئی ہے۔ کیا عمران خان کو یہ چیز کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ حکومتی وفد کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تنازعات کے اوپر بات چیت۔ آسٹریلیا کے 2 پلیئرز نے انڈیا کی کروڑوں کی آفرز ٹھکرا دی ہے۔ ان تمام خبروں کی ڈیٹیل دیں گے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوان، آپ دیکھ رہے ہیں سیماب نیوز پروگرام خبر سے خبر تک کے ساتھ میں امیر نوید۔ بات کریں گے ان خبروں کے حوالے سے جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں۔ خبریں بڑی اہم ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، کیا انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ نہیں دے دیا۔ آپ تک اب جو خبر پہنچی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، کئی میٹرز ہیں، کئی ڈسکشنز ہیں جو کرنے والی ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، علی امین گنڈاپور کے حوالے سے یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، بلکہ ایک تو یوٹیوبر نے پورا ولاگ کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے ہی نہیں رہے، وہ استعفے کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے اس کو پوسٹ کر دیا ہے۔ ان کے جب آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ہوا تو انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ میں نے 1.5 سال میں کوشش کی کہ مالی مشکلات سے صوبے کو نکالوں، اور اس کے علاوہ جو صوبے کو دہشت گردی کے حوالے سے کافی پرابلمس تھی، میں نے اس کو بھی نپٹنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے اپنے تمام جو ساتھی ہیں، کیبنٹ کے لوگ ہیں، ان کا شکریہ ادا بھی کیا۔ جو نامزد لوگ ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، ان میں ایک بہت بڑا نام ہے سہیل افریدی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی اپنی جو شیلی تقریروں کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی میں جانے جاتے ہیں، کہ ان کا نام اس وقت آ رہا ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ اگلے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ سہیل افریدی کے آبائی علاقے میں بڑا رات کو جشن بھی منایا گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان صاحب کو منا لیا جائے، کہ عمران خان صاحب سے یہ بات ہو جائے کہ علی امین گنڈاپور صاحب گزارش کریں کہ جو ہے وہ استعفیٰ واپس لے لیں یا استعفیٰ نہ دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا استعفیٰ واپس ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ جو ٹوسٹ والی بات ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ کہا کہ اگر فریدی صاحب جو ہیں، سہیل افریدی صاحب، وہ وزیر اعلیٰ بنے تو میں خود معافی مانگوں گا، وہ کبھی وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتے۔ اور اگر وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو 33 یا 34 سال ان کی ایج ہوگی، اس ایج میں وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ ندیم افضل چند صاحب نے بھی ایک چینل پہ بیٹھ کے کہا، ان کا ہو سکتا ہے کوئی اور نام سامنے آ جائے اور عین وقت پہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں، ان کی جگہ پہ کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جائے۔ یہ خبریں بھی کافی گردش کر رہی ہیں، کیونکہ صرف سہیل افریدی صاحب نہیں ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جو کہ میدان میں اتریں گے۔ اگر میں بات کروں تو 93 آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے 18 لوگ ہیں، نون لیگ کے 17 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 لوگ ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے 4 لوگ ہیں، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے جو 3 لوگ ہیں۔ اچھا، یہ بھی لنک ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی خبر ہے کہ 20 سے 22 افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ کیا یہ 20 سے 22 لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے اوپر کچھ کریں گے؟ کیا یہ میدان میں آئیں گے؟ اور میں آپ کو اور بتا دوں کہ اپوزیشن کا جو متعلقہ امیدوار ہے، متفقہ امیدوار اپوزیشن کا، وہ بھی میدان میں اترے گا۔ صرف سہیل افریدی اکیلے اس دوڑ میں نہیں ہے، یا سہیل افریدی اکیلے ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ الیکشن لڑیں گے، یا سہیل افریدی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ سہیل افریدی کے علاوہ کوئی اور آ جائے۔ اچھا، جو ابھی میں خبر بریک کرنے جا رہا ہوں، اس سے بڑی خبر ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، اور وہ یہ خبر ہے کہ علی امین گنڈاپور کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی استعفیٰ دے دیں۔ ان ناموں میں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو مارکیٹ میں خبر ہے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا، کہ ان میں ایک نام بیرسٹر سیف کا بھی ہے، کہ بیرسٹر سیف بڑا کلوز ہے علی امین گنڈاپور کے، وہ ہر جگہ پہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کو آگے آگے رکھتے ہیں، تو شاید بیرسٹر صاحب بھی استعفیٰ دے دیں۔ اس کے بعد اگلا نام ہے شیخ وقاص اکرم، سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی۔ شیخ وقاص اکرم جو ہے انہوں نے بھی آپ کو پتہ پناہ لی ہوئی ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو کیا وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے؟ اور اس سے اگلا نام ہے جی
عورتوں میں مشال یوسفزئی کا، مشال یوسفزئی بھی آپ کو پتا ہے متحرک کارکن ہے، کیا وہ استعفیٰ دیں گے؟ اور جو سہیل افریدی صاحب ہیں، ان کا جو ہے مراد سعید گروپ سے تعلق ہے، اور مراد سعید گروپ آپ کو پتہ ہے پھر یہ جو دھڑے بازیاں بنی ہوئی ہیں، فارورڈ بلاکس بنے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ آگے آ جائیں۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، لیکن بیرسٹر گور صاحب سے پہلے ہی سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے، شیخ وقاص اکرم صاحب جو تھے، وہ اعلان کر چکے تھے کہ گنڈا پور صاحب استعفیٰ دیں گے۔ بیرسٹر گور نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہوگا، کے پی کے میں جو بھی حکومت بنے گی ہم سب اس کا ساتھ دیں گے، پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، سب ایم پی ایز اور ایم این ایز نے بڑا ظلم برداشت کیا ہے اور وہ بڑی تکلیف سے گزرے ہیں، اور وہ تمام کے تمام لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کے آفرز ٹھکرائی ہے، اور وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، اور 91 ایم پی ایز ایسے ہیں جو اس میں جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، انہوں نے کہا جی یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور اس کا ایک پروسیس ہے۔ اچھا میں پروسیس آپ کو بتا دوں، جب بھی یہ استعفیٰ دیا جاتا ہے تو یہ استعفیٰ جاتا ہے گورنر کے پاس، گورنر پھر 48 آورز یعنی کہ 48 گھنٹے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہیں، وہ استعفیٰ منظور کرتے ہیں، 48 گھنٹوں کے بعد پھر جو نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے اس کا پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کی ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو منتخب کیا جاتا ہے، پھر حلف برداری کی، مطلب وہ بڑا ایک لمبا پروسیس ہے۔ تو ابھی 48 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹوں کے اندر اندر کیا علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ واپس لے لیا جائے گا؟ کیا ان کو بحال رکھا جائے گا؟ کیا عمران خان کوئی حکم صادر کر دیں گے، یا پھر علی امین گنڈا پور کی جگہ پہ سہیل افریدی یا کوئی اور اپوزیشن کا لیڈر یا کوئی اور بندہ آتا ہے؟ یہ فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ اگلی بڑی خبر لاہور سے ہے جی، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، ٹی ایل پی کے جو کل ان کا ایک بہت بڑا دن تھا، انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی ہوئی تھی کہ وہ اسلام آباد فیض آباد پل سے لے کے امریکن ایمبیسی تک ایک مارچ کریں گے، جس کا نام انہوں نے رکھا تھا الاقصی مارچ۔ اچھا اب یہ الاقصی مارچ کا جیسے انہوں نے اعلان کیا تو پنجاب بھر میں پنجاب پولیس نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، ریڈ مارنا شروع کر دی، اور ٹی ایل پی کے بڑے بڑے عہدیداران کو اٹھانا شروع کر دیا، بڑے بڑے ان کے کارکنان کو اٹھانا شروع کر دیا، ان کے سپورٹران کو اٹھانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد جو سب سے افسوسناک خبر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کل رات کے وقت ٹی ایل پی کے جو ہیڈ کوارٹر ہے ملتان روڈ چوک یتیم خانہ کے پاس لاہور میں، اس کے اوپر پولیس نے جو ہے وہ چھاپا مارا ہے، متعدد جو کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتاریوں کی جیسی کوشش کی گئی تو جو کارکنان تھے انہوں نے مزاحمت کی، جس کے اوپر پولیس نے وہاں پہ آنسو شیلنگ بھی کی ہے۔ ٹی ایل پی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے تمام کارکنان کو ہیڈ آفس پہنچنے کی ہدایت دی گئی کہ آپ جلدی سے جلدی ہیڈ آفس پہنچیں اور جلدی سے جلدی جو ہے یہاں پہ آ کے حالات کو کنٹرول کریں۔ ٹی ایل پی کے لوگوں نے یہ بھی کہا ان کے قیادت نے کہ ظہیر الحسن شاہ کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں حالات کافی سنجیدہ ہیں اور فلسطین کے حق میں بولنا ایک جرم سا بن گیا ہے، تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا دور تھا یا شاہد خاقان عباسی کا دور تھا، تب بھی یہ معاملے ہوئے تو انہوں نے ٹی ایل پی کو کنٹرول کیا۔ اب مریم نواز صاحبہ کا یہ پہلا موقع ہے کہ جب وہ ٹی ایل پی کے ساتھ آمنا سامنا ان کا ہونے جا رہا ہے، تو کیا مریم نواز صاحبہ اس کو کنٹرول کر پائیں گی؟ حالانکہ آلریڈی پولیس نے دعویٰ بول دیا ہے، گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے، زخمی بھی ہوئے تھے، پر ایک وفد گیا تھا، ایک کمیٹی بنی تھی، انہوں نے مذاکرات کیے تھے تو معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ اب مریم نواز جو ہیں وہ پہلی بار جو ہے وہ سامنے جا رہی ہیں، تو کیا مریم نواز کنٹرول کر پائیں گی اس چیز کو؟ کیا مریم نواز جو ہے وہ ہینڈل کر پائیں گے اس چیز کو؟ یہ ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے۔ تو ٹی ایل پی جو ہے وہ اس وقت کافی غم و غصے میں ہے۔ اس وقت جب میں یہ شو کو ریکارڈ کر رہا ہوں تب بھی ملتان روڈ ان کے ہیڈ آفس کے بعد جو ہے وہ جمع غفیر ہے، لوگوں کے ایک رش ہے، پولیس کی بھی ڈھیر و نفری ہے، اور وہاں پہ جو ہے دھرنے دینے کے لیے لوگوں کو روکا گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ نعرے بازیاں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت حالات بڑے کشیدہ ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی، کل رات حکومت کی جانب سے ایک وفد جو ہے نواب شاہ گیا صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس وفد میں ایاز صادق صاحب، محسن نقوی صاحب، اسحاق ڈار صاحب شامل تھے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اس وقت جو اختلافات ہیں، جو ان کی لڑائیاں ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو ہے ان کے اوپر بات چیت ہوئی۔ اچھا ابھی اس میں ایک ٹویسٹ ہے کہ لاہور سے بڑے باتوں کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں، بڑی سخت تنقید کی جا رہی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے یا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے اوپر بڑا بڑا کچھ بولا جا رہا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ شہباز شریف کی اسلام آباد کی طرف سے بڑی ٹھنڈی ہوائیں جو پیپلز پارٹی کی طرف جا رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، گفت و شنید ہو کے چیزیں معاملات سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں پہ بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ کس رخ جائے گا اس کا بھی جلد پتہ چل جائے گا۔
اگلی خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ تحریک انصاف اپنی ہی جماعت کو ایک نئے نام سے رجسٹر کروانا چاہ رہی ہے، وہ ایک نئی جماعت بنانا چاہ رہی ہے، ایک بالکل اپنی ہی نئی جماعت، تاکہ دوسری جماعتوں کے ساتھ وہ منسلک نہ ہو اور اپنی ہی جماعت سے ہیلپ لے سکے۔ اس نئی جماعت کا نام آئی پی یعنی کہ انصاف پاکستان یا ٹی آئی پی تحریک انصاف پاکستان، ابھی تو پاکستان تحریک انصاف ہے نا، تو وہ تحریک انصاف پاکستان یا پھر انصاف پاکستان کے نام سے رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ دونوں جماعتیں مل کے الیکشن لڑیں گی، جماعت کا چیئرمین اس کا یا اس کے جو آئین ہیں، نظریے ہیں، ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ جماعت بالکل نہیں ہوگی۔ اس کے حوالے سے آئی ڈی کارڈ اور تمام معاملات جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور نئی جماعت بنانے کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی انصاف پاکستان کے نام کے اوپر، اور یہ ٹی آئی پی کا جو نام ہے تحریک انصاف پاکستان کے نام کے اوپر آمادہ ہیں، اور وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ نئی جماعت بن جائے۔ اب دیکھتے ہیں یہ نئی جماعت بنتی ہے یا نہیں بنتی، منظوری ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگلی خبر کرکٹ کے میدان سے ہے کہ آسٹریلیا اور پاکستان کی جو فیمیلز کا میچ چل رہا تھا اس میں 76 جو رنز تھے اس کے اوپر 5 کھلاڑی آؤٹ تھے آسٹریلیا کے، لیکن ان کے ایک بیٹس مین نے ایسی اچھی اننگز کھیلی، انہوں نے سینچری ماری اور 222 رن کا ٹارگٹ دیا۔ حسب معمول پاکستانی فیمیلز جو پلیئرز ہیں میلز پلیئرز کی طرح 107 رن بنا کے 107 رن سے وہ آؤٹ ہوگی، 107 رن کی فرق سے آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلیا جو ہے وہ 107 رن سے پاکستان سے جیت گیا ہے۔ جس طرح بری پرفارمنسز جا رہی ہیں اس وقت میل کرکٹرز کی پاکستان کے، ویسے ہی فیمیل کرکٹرز کی پرفارمنسز جا رہی ہیں، اور 2 سے 3 میچ لگاتار یہ ہار گئے، تو ابھی کوئی پتہ نہیں مزید انہوں نے کتنے ہارنے ہیں۔ بالنگ ان کی نو ڈاؤٹ بہت اچھی تھی۔ اگلی اور آخری خبر بھی کرکٹ کے میدان سے ہے کہ آئی پی ایل نے 2 آسٹریلین پلیئرز کو $10 ملین کی آفر دی ہے۔ آسٹریلین میڈیا کے مطابق اس آفر میں کہا گیا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے نہ کھیلیں، بلکہ انڈیا کے لیے جو کاؤنٹی کرکٹس ہیں، جو ان کی اننگز ہوتی ہیں آپ وہ کھیلیں، جو ان کے میچ ہوتے ہیں آپ وہ کھیلیں۔ لیکن انہوں نے یہ، میرا خیال ہے کوئی اربوں کی ڈالر ہے، 3 ارب پونے 3 ارب کے قریب یہ رقم بنتی ہے، تو انہوں نے وہ آفر ٹھکرا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کھیلیں گے، ہم آپ کے لیے نہیں کھیل سکتے۔ تو یہ حب الوطنی کا بھی ایک جذبہ ہے، حب الوطنی کی بھی ایک مثال ہے، اور انڈیا کو یہ ایک تھپڑ بھی ہے کہ جس طرح انڈیا سوچتا ہے کہ ہم پیسے کے بل بوتے کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم پیسے کے بل بوتے کے اوپر آئی سی سی میں گھس سکتے ہیں، ہم پاکستان کے کرکٹ کو تباہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، ہم اپنے رولز لے کے آ سکتے ہیں۔ تو کرکٹ کو جیسے انہوں نے سیاست کا رنگ دے دیا ہے، تو یہ پیسے سے ہر چیز کو خریدنا چاہ رہے تھے، لیکن ان پلیئرز نے بتا دیا کہ ہر چیز بیکار نہیں ہوتی، اور انڈیا کو ان کی اوقات یاد دلائی ہے۔ بہت شکریہ، آپ سیماب نیوز دیکھتے ہیں۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں دعا ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ اس وقت پاکستان میں سیلاب کی بڑی بدترین صورتحال ہے، جنوبی پنجاب ڈوبا ہوا ہے۔ سیلاب زدگان کی مدد کیجیے، دکھاوا کم کیجیے، ان کی مدد زیادہ کیجیے۔ امید نوید کی اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔